مجھے ہارے ہوئے شخص پر بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جب اسے حوصلے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو دنیا جیتنے والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں زیادہ سکون ہوگا۔ دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود تھک جاتے ہیں۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں سے ایک بہترین عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے، جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ عورت کا خوبصورت ہونا عام بات ہے، لیکن اس خوبصورتی کو اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے چھپانا خاص بات ہے۔ رویوں اور محسوسات کی تبدیلی کو قبول کیجیے۔ خود کو دوسروں کے کھوکھلے معیارات اور پیمانوں میں قید کرنا بند کیجیے۔ زندگی کو اس بدلتے رنگوں کے ساتھ قبول کیجیے تو زندگی گلزار ہے۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے۔ نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں، ڈور پہلے جیسی نہیں ہو پاتی۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ نرم لہجے میں بات کرنا اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا ہمیں بہتر انسان بناتا ہے اور تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ یاد رکھیں، الفاظ کی طاقت زندگی اور موت تک جا سکتی ہے۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ اگر کسی انسان کی پرسنل سپیس ڈسٹرب کی جائے تو اس سے بے آرامی، پریشانی، غصہ کچھ بھی آ سکتا ہے، یا پھر یہ سب چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، اور ایسا مسلسل ہو تو اچھا بھلا آدمی نفسیاتی مریض بن سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی دے گا جن کا خیال کبھی تمہارے دل سے بھی نہ گزرا ہوگا۔ بس تم نے صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان دکھوں اور تکلیفوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کو لے کر آج ساری ساری رات روتے ہو۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صامت رہا ہو۔ جب انسان اپنے اندر کی موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو بندوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ مغرور نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی شخص آپ کو اگلے 4 دن میں زمین پر پٹک سکتا ہے۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل اور مواقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ جو راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے، اس سے کئی گنا زیادہ برے کاموں میں اسے خرچ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس پوری معلومات نہیں ہے تو خاموش رہیں۔ مشکل وقت گزر جاتا ہے مگر رشتہ داروں کے منافق چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ ترقی آگے جانے سے نہیں بلکہ 1400 سال پیچھے جا کر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے۔ غم میں صبر خوشی کا بیج ہوتا ہے۔ جب غم ختم ہو جائے صبر اپنا پھل دیتا ہے، لیکن حق پہ رہنے والے ہمیشہ حق پہ رہنے کی کوشش کریں، کامیابی حاصل ہوگی۔ کون کہتا ہے سنورنے سے بڑھتی ہے خوبصورتی؟ دلوں میں چاہت ہو تو چہرے یوں ہی نکھر آتے ہیں۔ ہماری زندگی کبوتروں کی طرح ہے، لوگ ہاتھ میں ڈال کر دانہ کھلاتے ہیں، پہلے اپنا بنا کر رکھتے ہیں، پھر تالیاں مار کر اڑا دیتے ہیں۔ اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس نہ ہو۔ نرم لہجے نرم الفاظ مرہم کا کام دیتے ہیں۔ تلخ لہجے تلخ الفاظ دوسروں کے ساتھ آپ کو بھی بے سکون اور لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ عورت جب چھوڑنے پر آئے تو بل گیٹس کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ لوگ اس بات کو لائٹلی لیتے ہیں، مگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت پیسوں پر نہیں مرتی، اسے محبت، عزت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ چند ایک ہوں گے جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو پرندوں سے بھی طواف کروائے۔ سارے شاعر حسین و جمیل اور فریش محبوبہ کی شان میں شاعری کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے گھر کے کاموں سے تھکی ہاری الجھے بالوں والی بیوی کے بارے میں کچھ کہا، جو نہ مل سکے اس پر شاعری، جو مل جائے اس پر لطیفے۔ عجیب پاگل اور نفسیاتی لوگ ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی توبہ کرنے کی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے حج پر بھی بھاری پڑ سکتی ہیں۔ دوران سجدہ خاموشی سے بہائے جانے والے آنسوؤں کا شور خدا کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ انسان کے لیے سب راستے بنا چکا ہے، اب تمہیں اپنے حوصلے مقرر کرنے ہیں۔ سفر شروع کرو گے تو سب سامنے آتا چلا جائے گا۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا۔ اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا، بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، اس کے بعد اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ کسی کی باتوں سے تنگ آ کر فیصلہ نہیں کرتے، اس سے زندگی آباد نہیں برباد ہوتی ہے۔ معلوم نہیں دل کو مضبوط کرنا پڑتا ہے یا مارنا پڑتا ہے، لیکن ان میں سے ایک ضروری ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے، ورنہ رکے رہے تو سمجھو رل گئے۔ کسی کا دل چیر کر تو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ تم تو مومن ہو، بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ کیا بھٹکے گا۔ اندھے رہیں اس دنیا سے تاکہ آپ کو حقیقت نظر آ سکے۔ اللہ ان لوگوں کا مددگار رہے جو تلاش کرتے ہیں، اور ہر شخص کی رہنمائی کے لیے بہت سے راستے ہیں۔ ایسے پتھر موجود ہیں کہ وہ 100 سالوں تک سمندر میں رہتے ہیں، تاہم اندر سے وہ خشک ہوتے ہیں۔ ایسے پتھر بھی ہیں جو سینکڑوں سالوں سے صحرا میں ہیں، اور ان کے اندر سے آب حیات کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آپ انہیں خشک سمجھ کر اور یہ سوچ کر یہ قابل استعمال نہیں، انہیں دور پھینک دیتے ہیں، تاہم اللہ کے فضل سے اس پتھر میں شگاف پڑتا ہے اور آپ کے کمزور جسم کو تازگی عطا کرتا ہے۔ اس دنیا سے ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن ہم میں سے وہ لوگ زندہ رہیں گے جنہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کی عزت کی حفاظت کی، اپنی زبان سے لوگوں کے دل جیتے، اپنے لہجے سے لوگوں کو عزت اور احترام دیا، اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا، اپنے کردار سے لوگوں کو محفوظ رکھا، اپنے عمل سے لوگوں کی رائے بدلی۔ ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے، لیکن نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی نسل کی مثال کچھ اس طرح دیں، رشتہ ختم ہونے کے بعد بھی وہی عزت و احترام رہے۔
جو ساتھ رہتے وقت دل میں، الفاظ میں اور زبان میں ہوتا ہے۔ کچھ بھی کہو، کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ کتابیں ہی انسان کی رازدار ہوتی ہیں۔ ان میں ہی تو ہماری خواہش کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ واجد ابرار لکھتے ہیں، خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ موت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ فطرت میں ہیلنگ پاور ہے، ہمارے ارد گرد پھول بکھرتے ہیں، کھل جاتے ہیں، خزاں آتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن انسان سوچ سے اپنا زخم ہمیشہ تازہ رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو پیدا ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی متبادل نہ ہو، یا وہ ہیں یا کوئی بھی نہیں۔ سکون کے لیے کسی اضافی وظیفے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی میں سے منافقت دور کرتے جاؤ، سکون حاصل ہوتا جائے گا۔ جتنا خالص ہوتے جاؤ گے اتنا ہی سکون پاتے جاؤ گے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ، جو اس نشے میں مبتلا ہوتا جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ جب آپ کو کسی چیز سے اللہ بچا لے تو اس راستے پر دوبارہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہماری اکثریت اپنی نظر دوسروں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے سے ہٹا لے اور اپنی زبان دوسروں کے خلاف استعمال کرنے سے روک لے تو یقین کریں بہت سے دلوں کی تکلیف میں کمی آ جائے گی۔ دنیا رہنے کے لیے بہترین نہ صحیح مگر سازگار ضرور ہو جائے گی۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ عمروں کے مطابق جیا کرو، یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے بیٹھے ہو، بڑھاپے میں کدھر جاؤ گے؟ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ اپنے عہدے کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی طاقت کو ایسے استعمال کرو تاکہ جاتے وقت شرمندگی، رسوائی، خوف، پچھتاوا نہ ہو۔ لفظوں میں بھی عجیب زور ہے، کڑوا بولو تو شہد بھی نہیں بکتا اور میٹھا بولو تو مرچی بھی بک جاتی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے تیار نہیں ہوں گی، اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ ہر تکلیف، ہر درد، ہر روگ جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے وہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ ان ساری آزمائشوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں۔ ایک شخص نے امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ سے عرض کیا، مجھے وصیت کیجیے۔ فرمایا، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ ذہنی طور پر میچور ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اندر سے جذباتی طور پر ناسمجھ اور معصوم بچے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو میچورٹی سے چیزوں کو نمٹنا پڑتا ہے تو وہ بچہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ مومن ہی کیا جو رکاوٹوں کو ہٹانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ مخلص ہونا دنیا کا سب سے پرکشش جذبہ ہے، حتیٰ کہ محبت سے بھی زیادہ۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ نفسیات کے مطابق اگر تمہارا ذہنی سکون کوئی شخص ہے تو تم لا علاج ہو۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری صورتیں بہترین ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں، ان پر احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا ہے ہم خوبصورت ہیں، ہمیں یہ یقین نہیں کہ ہم انمول ہیں۔ لڑکی ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم لڑکیوں کے لیے جیسے بالوں میں ربر بینڈ 3 بار گھومتی نہیں اور 2 بار گھومتی ہے تو ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ مزید بدتمیزی بھی کر سکتا تھا، مزید کوئی فساد کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔
تمام گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حرص، نمبر 2 حسد اور نمبر 3 تکبر۔